شاہ مدینہ شاہ مدینہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو بزرگو، روزہ سے شرعی معذور کون ہے اور اس کا فدیہ کیا ہے، حدیث کی روح سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دینی مسئلہ معلوم کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کی وجہ سے معلوم کرنے والے، جواب دینے والے، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے سب کو اجر ملتا ہے، کنز الاعمال۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو دوستو بزرگو، بالغ ہوتے ہی جس طرح نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان تمام فرائض کا علم سیکھنا ضروری ہے جو ایک مسلمان کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ویسے تو رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند مرد و عورت پر فرض ہیں۔ معذور اور مجبور آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، مگر شرعاً کون معذور کی فہرست میں آتے ہیں اس کا فیصلہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ بعض کم ہمت اور کاہل لوگ روزہ نہیں رکھتے اور خود سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اس خیال میں روزے ضائع کرتے رہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیں گے۔ حالانکہ زندگی میں یہ فدیہ ادا کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو روزہ رکھنے سے بالکل معذور ہو۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں شرعاً وہ لوگ معذور ہوں گے جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، یا اتنا بیمار ہو جائے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، نہ ہی روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو ایسے لوگ شرعاً معذور ہیں۔ اور شریعت مطہرہ نے ان لوگوں کی آسانی کے لیے فدیے کا حکم جاری فرمایا تاکہ ان کے روزوں کی ادائیگی کی صورت بن جائے۔ فدیہ کے حوالے سے درج ذیل مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ہر روزے کا فدیہ ایک مسکین مستحق زکوٰۃ کو صدقۃ الفطر کے برابر غلہ یا رقم یا صبح شام پیٹ بھر کے کھلانا، اس شریعت میں فدیہ کہتے ہیں۔ تو اس کو شریعت میں فدیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص شرعاً مریض ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے فدیہ کی رقم مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس طرح کرنا بھی صحیح ہے۔ نمبر 3، پھر اگر وہ کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جن روزوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے ان روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، اور جو فدیہ ادا کیا تھا اس کو صدقہ کا ثواب الگ ملے گا۔ نمبر 4، اگر کسی کے ذمے روزوں کی قضا تھی اور مرتے وقت یہ وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کا فدیہ دے دینا، تو کفن و دفن کے اخراجات اور قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کی 1/3 یعنی 1/3 سے روزوں کا فدیہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو اس سے زائد ادا کرنا ورثاء پر واجب نہیں ہے، البتہ ورثاء اپنی میت کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور بدعات اور اسمات پر رقم ضائع کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ قضا نمازوں اور چھوڑے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کریں، تو میت کے لیے باعث نجات ہوگا اور اس کا فوری براہ راست میت کو فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 5، اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور نمازوں کے فدیے کی وصیت کر کے مر گیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو روزوں کے فدیے کے بارے میں اوپر درج ہوا ہے۔
تو ہر نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو نمبر 7، اس حساب سے دن رات کی 5 نمازیں اور ایک نماز وتر ہے، اس کا فدیہ الگ ہوتا ہے، یعنی 6 نمازوں کی طرف سے ایک چھٹانک کم، 11.25 سیر گندم یا 6 صدقۃ الفطر کی قیمت کے برابر ادائیگی کرے۔ نمبر 8، اگر کسی نے گزشتہ کئی سالوں سے فدیہ ادا نہیں کیا تو جس وقت یہ فدیہ ادا کرے گا تو اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور فدیہ کی رقم کافر اور صاحب نصاب مسلمان کو دینا جائز نہیں۔ فدیہ کی رقم ایسے غریب کو دی جا سکتی ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، اگر وہ مستحق ہو تو اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ فدیہ کی رقم دے رہے ہیں، اور فدیہ کی رقم اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے بشرطیہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں اور سید و ہاشمی نہ ہوں، اس میں دگنا ثواب ہوگا۔ اور روزوں کا فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، اگر تنگی کی وجہ سے فدیہ دینے کی قدرت نہ ہو تو وسعت ہونے تک انتظار کریں اور استغفار بھی کرتا رہیں، اور اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ ہو اور کسی عذر کی وجہ سے رمضان شریف کے روزے نہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کو فدیہ دینا درست ہے۔ اگر کوئی شخص مستحق زکوٰۃ نہ ہو البتہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہو تو ایسے شخص کو دینے سے فدیہ ادا نہ ہوگا۔ تو بہشتی زیور روزے کے مسائل، رمضان کے فضائل و مسائل سے یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ تو صحت کی حالت میں عبادت کرتے رہو اس سے پہلے کہ معذوری آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ایمان اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ مدینہ